دے گی، مجھے مایوس نہ کرنا، جو کہے گی میں مانوں گا، آج میرا ساتھ دینا۔ اس نے کہا کیا تو نے فیصلہ کیا؟ کہا فیصلہ یہ کیا ہے میں نے والد لینا ہے، میں نے جائیداد میں سے حصہ نہیں لینا، کچھ بھی نہیں لینا، صرف والد کو رکھنا ہے، والد کی خدمت کرنی ہے، اور اگر تو میرا ساتھ دے تو یہ کام آسان ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ تیرا والد میرا والد ہے، تیرا والد میرا والد ہے، جو تو نے فیصلہ کیا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ بیوی کو لے کے وہاں چلا جاتا ہے، دن سارا مزدوری کرتا ہے، شام کو ضروریات زندگی کی چیزیں لے آتا ہے، والد کو آ کے سلام کرتا ہے، والد کے سامنے رکھتا ہے، پکانے والی چیزیں بیوی کو دیتا ہے۔ دن گزرتے جاتے ہیں، والد شام کو انتظار کرتا ہے، دروازے پہ دیکھتا ہے میرا بیٹا آنے والا ہے، پھر پوچھتا ہے تین بھائیوں کا وہ نہیں آئے، ان سے کوئی رابطہ؟ ابا جی وہ کاروبار میں مصروف ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اب یہ والد 3 مہینے گزارتا ہے اسی بیماری میں۔ اب یہ دونوں بہو بیٹا خدمت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں جذبہ ڈالا ہے، خدمت بھی پیار سے کرتے ہیں، اتنا پیار سے کرتے ہیں کہ والد کو محسوس نہیں ہوتا۔ شام کو ایک طرف بیٹھ جاتا ہے، بہو دوسری طرف بیٹھ جاتی ہے، بیٹا بہو اس کا جسم بھی دباتے ہیں، ساتھ پیار سے باتیں کرتے ہیں۔ بابا کو گلٹی فیل نہ ہوئی کہ یہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ہو، خوشی سے کر رہے ہیں۔ اب آخری وقت آ گیا، بابا مرسل وفات میں آ گیا، بابا اٹھ بیٹھا کہنے لگا مجھے ٹیک لگوا کے بٹھاؤ۔ بابے نے اپنا دامن پھیلا لیا، رونا شروع کر دیا، اور تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا بابا اتنا رویا داڑھی ساری آنسو سے تر ہو گئی، کہنے لگا یا اللہ جی اس میرے بہو بیٹے نے میرا بڑا خیال کیا، میری ہر چیز کا انہوں نے خیال کیا، یا اللہ جس طرح میرا انہوں نے خیال کیا تو بھی ان کا خیال رکھنا، یا اللہ ان کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا، جیسے انہوں نے صبح شام مجھے پوچھا ہے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ یا اللہ میں تجھ سے راضی ہو کے دعا کرتا ہوں ان بچوں سے تو بھی راضی ہو جا۔ اب بہو بیٹا آمین کہتے ہیں، ساتھ ہی والد نے کہا جاؤ نا میرے ان تینوں بچوں کو بھی بلاؤ، آخری وقت ہے، والد ہوں نا میرا دل کرتا ہے ان کا چہرہ بھی دیکھوں، ان کے ساتھ ملاقات کر کے جاؤں۔ اب یہ تینوں کے پاس جاتے کہتے ہیں وہ جو والد جس نے اپنی جوانی ہم سب کے لیے گلا دی تھی، جس نے صبح شام دن رات ہمارے لیے وقف کیا تھا، آج وہ والد جا رہا ہے، آؤ آخری ملاقات کر لو۔ وہ کہنے لگے تو ایسے ہی بہانے کر رہے، تو تھک گیا ہوگا خدمت کر کر کے، اب تیرا دل کر رہا ہوگا ہم آئے خدمت کے لیے، ہم نہیں آتے، جا تو سنبھال والد صاحب کو۔ واپس آیا جو دروازے سے داخل ہوا، بوڑھے والد نے دیکھا بیٹے نہیں آئے، اکیلا وہی چھوٹا بیٹا آیا۔ بیٹا کہاں ہے وہ؟ ابا جی وہ مصروف ہے۔ بابا نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، روح پر راز کر گئی، اور انہوں نے کفن دفن کا انتظام کیا، اور رات کو بیٹا سویا، خواب میں دیکھا ایک آدمی نے کہا ارے تمہارے لیے 10 درہم فلاں جگہ پڑے ہیں لے لو۔ اب یہ خواب میں بیٹا پوچھتا ہے ارے بڑے میاں وہ جو 10 درہم آپ کہہ رہے پڑے ہیں کیا ان میں برکت ہے کہ نہیں؟ کہا برکت نہیں۔ دوسری رات پھر خواب دیکھتا ہے، تیسری رات پھر خواب دیکھتا ہے، دوسری رات 5 درہم ہو گئے، تیسری رات اس بزرگ نے کہا ارے جاؤ نا وہاں سے درہم اٹھا لو۔ اچھا بابا جی ان میں برکت ہے کہ نہیں؟ کہا بہت برکت ہے۔ گیا صبح اٹھا دیکھا واقعی ایک درہم پتھر کے نیچے پڑا ہوا ہے، لیا درہم، سوچنے لگا 1 درہم کا کیا کروں؟
سیدھا بازار چلا گیا، مچھلی منڈی چلا گیا، ایک مچھلی خریدی 1 دینار کی، گھر آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگا مچھلی لایا ہوں، اس کو بناؤ کھاتے ہیں۔ اب اس نے جس وقت کاٹا تو دیکھا اندر سے 2 ہیرے نکلے، 2 موتی نکلے۔ اس نے کہا بھائی یہ دیکھو مچھلی کے اندر کیا ہے۔ اب دیکھا، سیدھا چلا گیا سراپا بازار میں، جا کے سنارے سے کہنے لگا یہ میرے پاس ایک موتی ہے، بتائیں اس کی قیمت کیا ہے۔ اب وہ جو صراف تھا نا، اس نے جو ہی دیکھا تو اس نے کہا بیٹا تم یہ جو ہیرا لائے ہو نا یہ معمولی نہیں ہے، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے، مجھے اللہ نے دکھایا کہ تم میرے پاس ہیرا لاتے ہو، کسی اور دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہیں دا لگا دے گا، تم جاؤ سیدھے بادشاہ سلامت کو ایسے 2 ہیرے چاہیے، تمہارے پاس ایک ہی ہے؟ اس نے کہا نہیں 2 ہے۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے بادشاہ کو چاہیے، جاؤ بادشاہ سلامت کے پاس چلے گا اور وہ تمہیں اچھا ریٹ لگا دے گا۔ اب یہ جوان جاتا ہے اجازت لے کے بادشاہ کے پاس، بغداد کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ہیرا دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں اس ہیرے کی مجھے ضرورت ہے، اس جیسا دوسرا بھی چاہیے، اچھا اس کی قیمت کیا لوگے؟ کہا اس کی قیمت تم مجھے خود بتا دو کیا دو گے؟ اس نے کہا 40 اونٹ گلے سے لدے لدائے تمہیں دیتا ہوں، لے کے والد کی دعا تھی نا، خدمت کی ہے تھوڑا عرصہ، اللہ رب العزت نے اس کا صلہ کیا دیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جس وقت دوسرا ہیرا لے کے آیا بادشاہ کہنے لگا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا پہلے کی قیمت آپ نے لگائی تھی، اس کی میں لگاتا ہوں، اس کی قیمت یہ ہے کہ 100 اونٹ گندے سے لدے لدائے دو گے تب ہیرا دوں گا۔ اس نے کہا 100 کیا تم 200 بھی کہتے میں دے دیتا، کیوں؟ میری یہ ضرورت ہے، میری جوان بچی ہے بیمار ہے، اس کے لیے علاج کے لیے یہ حکیم نے ہیرے مانگے تھے، ارے یہ لو 100 اونٹ تم گلے سے لدا لدایا لے جاؤ۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں والد کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے صلہ یہ دیا، 4 نسلیں اس کی بیٹھ کے وہ سامان کھاتی رہی، استعمال کرتی رہی، ختم نہ ہوا۔ جو والد کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے یوں صلہ دیتا ہے، اور جو والد کی خدمت نہیں کرتا، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا والد ہے، بغیر پوچھے پیسے لے لیتا ہے، بغیر پوچھے گلہ لے لیتا ہے، بغیر پوچھے میری چیزیں استعمال کرتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ والد کو بلانے گیا وہ جوان، والد نے پوچھا بیٹا حضور نے یاد کیا، سرکار نے یاد کیا، کیوں یاد کیا؟ ابا جی میں نے آپ کی شکایت کی ہے۔ والد برس پڑا، کہنے لگا بیٹا کاش تو حضور کی بارگاہ میں میری شکایت نہ لے کے جاتا۔ ارے بیٹا اس دن میں نے امید اپنے جینے کی ختم کر دی تھی، جس دن تو دنیا میں آیا تھا پھر میں تیرے لیے جیتا تھا، اپنے لیے نہیں جیتا تھا، پھر میں نے تیرے لیے صبح شام ایک کر دی تھی، اپنی پسند کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، تیری ہر پسند کو ترجیح دی تھی۔ ارے بیٹا مجھے کیا پتا تھا کہ جب آج تو جوان ہو گیا ہے، میرا بیٹا نہیں تو میرے اوپر حاکم بن بیٹھا ہے، تو میرا بادشاہ بن بیٹھا ہے، تو نے تو مجھے نوکر بھی نہیں سمجھا۔ نوکر کا بھی بندہ معاملہ حیا کر لیتا ہے، کاش تو مجھے اپنا نوکر سمجھ لیتا، اپنا پڑوسی سمجھ لیتا۔ اب دل ہی دل میں بابا یہ باتیں کر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں آ رہا ہے، اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ بابا آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے بابے نے وہ جو دل کے اندر خیالات سوچے ہیں پہلے وہ اس سے پوچھئے، اور وہ خیالات ایسے ہیں کہ جو بابے کے دل میں ہیں ابھی تک اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے۔ یا رسول اللہ فرماتے ہیں وہ خیالات سنیں پھر فیصلہ کریں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں ساری باتیں بابے نے جب دہرا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کا گریبان پکڑا، فرمایا جا دفع ہو جا میری محفل سے، آئندہ مجھے شکل نہ دکھانا، تو بھی تیرا مال بھی سب کچھ تیرے والد کا ہے، تیرا والد جس چیز کی چاہے بغیر اجازت استعمال کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجمع میں فرمایا میرے صحابہ سن لو، جس کا والد اس سے راضی ہے اس کا رب اس سے راضی، اس کا رسول اس سے راضی، اور جس کا والد اس سے ناراض ہے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے، اس کا رسول